أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محتشم سامعین، سورہ بقرہ شریف کی 172 نمبر آیت، جس کی آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے. اللہ تعالی نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. قرآن مجید فرقان حمید نے جو چیزیں حرام ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے، حرمت والی چیزوں کا ذکر کیا، جیسا کہ پچھلی ہم آیت میں بیان کر چکے ہیں 168 نمبر آیت میں. کلوا من طیبات، اس کے تحت یہ چیزیں ذکر کر چکے ہیں کہ حلال کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ استعمال کرو اور حرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. اور حلال کون سی ہے اور حرام کون سی ہے؟ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے حرام اشیاء کا ذکر نہیں کیا. اب اس قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ بقرہ کی 172 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے. انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام کیا میتہ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ کہ بغرض ذبح جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، تو جو مجبور کیا گیا، غیر باغ حد سے بڑھنے والا، ولا عاد اور آتی نہ ہو، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے. اس پر تھوڑی سی آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ واضح ہو جائے گا. 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں کہ یہ حرام کے زمرے میں آتی ہیں. آگے سورہ انعام کے اندر انشاءاللہ جب پہنچیں گے تو ان 4 چیزوں کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ذکر کی گئیں، لیکن ان کو مزید تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا. مگر یہاں پہ 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا. پہلی چیز جس کا جو حرام ہے وہ ہے مردار. مردار کیا ہے؟ مردار وہ حلال جانور ہے کہ جو خود آپ کے ذبح کرنے سے پہلے وہ مر گیا. آپ کے ذبح کرنے سے پہلے وہ مر گیا، وہ مردار ہے. والدم اور خون، آگے سورہ انعام کی 4 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والدم مسفوحا، یعنی بہنے والا خون وہ حرام کیا گیا. خون بھی حرام ہے. جانور ذبح کرتے ہیں، جانور ذبح کرنے کے بعد جو خون بہ جاتا ہے وہ حرام ہے. مگر خون کے چند قطرے جو جسم کے اندر، گوشت کے اندر، وینس کے اندر بہ جاتے ہیں وہ اس حکم میں نہیں آتا. وہ خون مراد ہے جو بہنے والا خون ہے. لیکن جو رک گیا
اور جو چند قطرے وینس کے اندر یا گوشت کے اندر پھیل جاتے ہیں نکالنا تو انہیں بھی چاہیے، لیکن وہ اس حکم میں اس زمرے میں نہیں آتے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، تیسری چیز ہے سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت، یہ بھی حرام ہے۔ چوتھی چیز ہے وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ کہ بوقت ذبح جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا، بوقت ذبح جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ اب اس چوتھی چیز کے اوپر تھوڑا سا اختلاف ہے، وہ کیا ہے؟ دیگر تراجم والوں نے جب ترجمہ کیا تو انہوں نے ترجمہ کیا ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اس میں دیگر بغیر کسی کا نام لیے آپ اس کا مرضی ترجمہ اٹھا کر دیکھیں گے، انہوں نے ترجمہ کیا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام۔ لہذا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب اگر کوئی بچڑا ہوگا تو وہ بھی حرام، داتا صاحب کے نام سے کوئی چیز کی گئی تو وہ بھی حرام، غیر اللہ کے نام سے جو چیز آ گئی وہ حرام۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہے۔ اس مسئلے کی تھوڑی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس شے پر غیر اللہ کا نام آ جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُهِلَّ، جو بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا گیا، وَمَا أُهِلَّ جو ذبح کیا گیا، لِغَيْرِ اللَّهِ غیر اللہ کے نام پر، یعنی تکبیر کہتے ہو کر اس پر بسم اللہ اللہ پر نہیں پڑھا بلکہ اللہ کے سوا کسی کا نام پڑھا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں تکبیر کہتے وقت اگر کسی نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی بھی دیا تو وہ بھی حرام ہے، اس وقت غیر اللہ کا نام نہیں۔ تکبیر کہتے وقت، چھری پھیرتے وقت جانور کو، وہ کوئی بھی ہو، وہ کسی بھی قسم کا جانور ہو، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کوئی مسلمان کوئی تکبیر پھیرتا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم گرامی، اس میں جلالت کا نام لینا تکبیر کے وقت ضروری ہے۔ جانور کے حلال ہونے کے لیے یہ شرط ہے، اگر جانور غیر اللہ کے نام پر حلال کیا گیا تو وہ جانور درست نہیں، وہ حرام ہے۔ جس طرح ہم کہہ دیتے ہیں کہ نسبت اگر غیر کی طرف کی جائے تو فقط نسبت غیر کی طرف کرنے سے جانور حرام نہیں ہوتا، اگر غیر کی طرف نسبت کرنے سے جانور حرام ہو جائے تو پھر تو کئی ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر پھر حرام کا فتویٰ لگ جائے گا، جیسے کہ عقیقے کا جانور ہے۔ عقیقے کا جانور جو ہے، یہ بکرا کس کا ہے؟ یہ عقیقے کا ہے، تو عقیقے کا جانور عقیقے کی نسبت کے ساتھ پھر حلال رہتا ہے۔ اور اسی طرح کئی عبادات ایسی ہیں کہ جن عبادات کے اندر، خالص عبادات کے اندر اللہ تعالیٰ کا نہیں بلکہ غیر اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ جس طرح موٹی سی چھوٹی سی ایک مثال ہے کہ ظہر کی نماز، فجر کی نماز، مقتدی کی نماز، امام کی نماز، یہ غیر اللہ کی طرف نسبت ہے۔ اگر غیر اللہ کی طرف نسبت کرنے سے کسی چیز کی حرمت واضح ہوتی ہے تو پھر ان ساری چیزوں کے ساتھ حرمت واضح ہونی چاہیے۔ جو حرام ہے وہ ہر صورت میں حرام ہے، اور جو حلال ہے وہ ہر صورت میں حلال ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال 2 قربانیاں فرماتے ہیں، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے، ایک اپنی امت کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ عرض کرتے ہیں کہ اے میرے مولا، یہ میری طرف سے ہے اور یہ قربانی میری امت کی طرف سے ہے۔ اب جو امت کی طرف سے قربانی ہے، اس قربانی کی امت کا نام لیا گیا، امت کے جمیع افراد کا نام لیا گیا، یا امت کے
وہ افراد جو قربانی کرنے کے اہل نہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں قربانی کے اندر شامل فرمایا۔ اب اس میں وہ سارے کے سارے لوگ اس میں شامل ہوئے، تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر جانور کے اوپر غیر اللہ کی نسبت آ جائے تو اس غیر اللہ کی نسبت کے ساتھ جانور حرام نہیں ہوتا۔ حرام کب ہوتا ہے؟ حرام اس وقت ہوتا ہے کہ آپ نے ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھ اللہ کا نام نہیں لیا، کسی اور کا نام لیا، پھر جانور حرام ہوتا ہے، اس کے سوا جانور حرام نہیں ہو سکتا۔ اب یہ مسئلہ آپ کو واضح ہو جانا چاہیے کہ جو حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا داتا گنج بخش یا ان کے علاوہ جن اولیاء کرام کی طرف بزرگان دین کی طرف جانور کو منسوب کیا جاتا ہے تو وہ فقط ان کا ایصال ثواب مقصد ہوتا ہے۔ تکبیر اللہ تعالیٰ کے نام پر ہی ہوتی ہے، تکبیر غیر اللہ کے نام پر نہیں ہوتی، فقط وہ ایصال ثواب ہوتا ہے۔ ابھی قربانی کے دن آنے والے ہیں تو جانور آپ کے گھر کے باہر بھی بتا ہوگا، تو آپ سے بھی لوگ پوچھیں گے بھئی یہ کس کا ہے؟ پوچھتے ہیں نا کہ یہ کس کا ہے، یا آپ اپنے گھر میں پوچھتے ہیں کسی سے کہ یہ کس کا ہے، تو کیا نام دیتے ہیں؟ اللہ کا ہے، بولیے جس کے نام کی قربانی ہوگی اس کا نام لیتے ہیں۔ اور ہماری شریعت کا یہ مسئلہ ہے، یہ بھی آپ واضح کر لیں کہ وہ جانور کے جس پر کسی کا نام متعین کر کے نہ دیا جائے اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ کہ اگر آپ نے جانور ذبح کیا قربانی کے لیے جانور لائے ہیں تو جانور اگر آپ لے کر آئے ہیں تو آپ نے اگر اس جانور کو اپنے نام کے ساتھ منسوب نہیں کیا کہ یہ میری قربانی ہے، یہ منسوب نہیں کیا اور ویسے کہہ دیا کہ ہم اپنے گھر والوں کی طرف سے سب کی طرف سے کر رہے ہیں، یا کہ وہ قربانی نہیں ہوتی۔ ہاں 7 جانوروں والا قربانی والا جانور ہو تو آپ ان 7 جانوروں قربانی والے جانور پر جو ہے وہ گائے بھینس جو ہے وہ بچڑا جو ہے اس پر اگر 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں تو ان 7 افراد کے نام متعین کرنا لازمی شرط ہے، اور ایک جانور چھوٹا جانور ہے تو اس پر نام متعین کرنا شرط ہے کہ یہ کس کا ہے، یہ واضح کیا جائے تاکہ قربانی جس کی ہے وہ اس کی طرف منسوب ہو جائے۔ اگر کسی کی طرف منسوب نہیں کریں گے شریعت کہتی ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی، اور ادھر کہتے ہیں کہ اگر منسوب کر دیا تو وہ حرام ہے۔ سمجھ آئی نا؟ قرآن کے مسئلے کو وضاحت کے ساتھ سمجھنا تو ضروری ہے۔ وما اہل به لغیر اللہ، اگر غیر اللہ کی طرف منسوب کرنے سے جانور حرام ہوتا ہے تو پھر ادھر قربانی کا کیا مسئلہ ہے؟ قربانی شریعت کہتی ہے کہ اگر کسی کی طرف منسوب نہیں کریں گے تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ لہذا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، اور بالفرض اگر مثال کے طور پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی ایک بندہ جو ہے وہ ایسا کرتا ہے کہ اس نے بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لے لیا، تو اگر اس نے بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لے لیا، اگر کوئی ایسا ہے، ایسا ہوتا کوئی بھی نہیں ہے، اگر کوئی ایسا ہے تو وہ ایک فرد واحد ہے یا کثرت کے حکم میں آئے گا؟ وہ ایک فرد واحد ہے، وہ ایک شخصیت ہے، وہ ایک ذات ہوگی کوئی، تو جو وہ ہوگا تو اس پر تو ہم بھی حرمت کا فتویٰ لگاتے ہیں، ہماری طرف سے بھی وہ جانور حرام ہے۔ لہذا اس ایک کی آڑ میں جمیع امت پر یا امت کے کثیر افراد پر حکم یہ نہیں لگ سکتا، کیونکہ کثرت سے امت کا حکم یہ ہے کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں وہ حرام ہیں، وہ جانور حلال نہیں ہوتے۔ لہذا یہ جب وہ مسئلہ اسے بھی ذہن نشین فرما لیں، جہاں پر ایسی کوئی بات ہو تو جس بندے پر یہ مسئلہ واضح ہو جائے تو پھر اس پر اس مسئلے کی وضاحت اس مقام پر کرنی لازمی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کو بار بار اس چیز پر جب وہ اصرار کیا جا رہا ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح سے ہے کہ وہ جانور حرام ہے جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا گیا، فقط منسوب کرنے سے جانور حرام نہیں ہوتا۔
آگے فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. اب کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کے پاس اب یہ حرام چیز کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حرام کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کی اپنی طبیعت ایسی ہے کہ وہ اس حرام کا عادی بھی نہیں ہے، اور اس کی اپنی طبیعت ایسی ہے کہ اگر وہ اس حرام کو استعمال نہ کرے تو وہ موت کے منہ میں چلا جائے گا، مرنے کے قریب ہے، لیکن استطاعت اور طاقت فقط اتنی ہے کہ وہ حرام استعمال کرے گا تو جان بچے گی. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا اثم علیہ. اب وہ استعمال کرے گا، کتنا استعمال کرے گا؟ بقدر ضرورت، بقدر ضرورت اسے استعمال کرے گا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ غفور رحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخشنے والا اور مہربان ہے اس کے لیے. اب یہ حرام چیزیں جو ہیں جن میں حرمت واضح ہوتی ہے، ان چیزوں کا استعمال قرآن و سنت کے اندر بالکل منع ہے. اللہ تعالیٰ نے حلال کے اندر شفا رکھی ہے، حلال کام کے اندر شفا ہے، حرام کام کے اندر کوئی شفا نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی شفا نہیں ہوتی. بندے حرام چیزوں کو استعمال اس نیت سے کرتے ہیں کہ اس کے اندر سے ہمیں شفا ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام میں شفا نہیں رکھی، حرام کو واضح طور پر اور مطلقاً طور پر منع کر دیا گیا. شراب کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں جتنے بھی سود اور اس کے جتنے بھی ذرائع ہیں یہ سارے کے سارے حرام ہیں. ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کا کوئی نفع نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ نے کوئی نفع نہیں، یہ دنیا بھی ہمیں نفع نظر آتا ہے مگر وہ نفع نہیں، وہ نقصان ہی نقصان ہے. اس سے انسان کی زندگی دنیا بھی اجڑ جاتی ہے، اور اگر آخرت کو دیکھیں گے تو وہ آخرت تو برباد ہو ہی جائے گی. اس لیے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان سے بچنا اور ان سے محفوظ اپنے آپ کو رکھنا یہ بہت لازمی اور ضروری امر ہے. اور یہاں پہ پھر آپ کو واضح کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام اشیاء کو نامزد کیا ہے، حرام اشیاء کو نامزد فرما کے باقیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے باقی سب حرام ہے. آپ کو حرام کی لسٹ ملے گی، حلال کی لسٹ نہیں ہے، بلکہ حرام کے سوا جو ہوگا وہ حلال ہے. اگر آپ سے اب کوئی پوچھے کہ مجھے یہ بتائیں قرآن و سنت کے اندر یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، کیا شریف کے بارے میں، کھانے کے بارے میں، ختم شریف کا جو کھانا ہے اس کے بارے میں، یا اس کے علاوہ جتنے جو سوال کیے جاتے ہیں بتائیں کہ قرآن و سنت کے اعتبار سے کہ حرام ہے یا حلال ہے، تو آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو قرآن و سنت کے اندر حرام کی لسٹ دی گئی ہے اگر تو ان کے اندر ان کا نام آتا ہے تو پھر یہ حرام ہے، اگر ان کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے تو پھر اگر یہ نام اس لسٹ میں نہیں ہے. اگر بندہ آپ سے کہے کہ ٹماٹر حلال ہے یا حرام ہے، اب قرآن کے اندر ٹماٹر کا تو ذکر نہیں ہے کہ یہ حلال ہے، پیاز حلال ہے یا حرام ہے، پیاز کا ذکر تو نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ ذکر تو نہیں ہے. گوبھی حرام ہے یا حلال ہے، کئی سبزیاں ہیں جو یہ حرام ہے یا حلال ہے. اگر ان کے بارے میں کوئی پوچھے تو نمونہ اور اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر تو ان کے نام ان حرام کی لسٹ میں موجود ہیں تو پھر تو یہ حرام ہے، اگر اس لسٹ میں حرمت والی لسٹ میں ان کے نام نہیں آتے تو پھر یہ حلال ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قربانی خریدنے کئی لوگ دیکھیں گے اپنی ماں کے نام سے، والد کے نام سے قربانی دیتے ہیں، کیا انہاں ماں کے باپ کا دونوں کا نام لے لینا تقریر کے ادا کے نام؟ قربانی کا جو مسئلہ ہے نا وہ جس پر قربانی واجب ہے، جس پر قربانی واجب ہے اس کے لیے سب سے پہلے لازمی امر یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے واجب ادا کرے. سب سے پہلے وہ اپنی طرف سے واجب قربانی ادا کرے. ہاں اگر اتنی وہ طاقت رکھتا ہے، اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کی طرف سے بھی قربانی کرے تو پھر وہ سب سے پہلے اپنا واجب ادا کرنے کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کرے. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری عمر شریف، ساری زندگی آپ نے اپنی طرف سے قربانی پیش کی اور امت کی طرف سے قربانی پیش کی.
بلکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک روایت کے اندر حکمن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی اپنی طرف سے اور امت کی طرف سے قربانی پیش کرو. تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے قربانی پیش کرے اگر صاحب استطاعت ہے، اگر اتنی طاقت ہے. پھر اگر زیادہ طاقت ہے تیسرا بھی جانور کر سکتے ہیں تو پھر آپ اپنے ماں باپ کی طرف سے کریں، اپنے اساتذہ کی طرف سے کریں. یہ تو استطاعت کی بات ہے نمبر 1. نمبر 2 اصالہ ثواب کی بات ہے. آپ سب سے پہلے قربانی کا وہ جانور اپنی طرف سے قربانی کریں، اپنی طرف سے وہ واجب ادا کرنے کے بعد پھر اس کا ثواب جو ہے وہ آپ جس کو بھی بھیجتے چلے جائیں گے وہ پوری امت کو بھی چلا جائے گا. حضور علیہ السلام کی بارے میں تصویر پیش کریں، صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے والدین کریمین، حضور علیہ السلام کی ازواج، آل پاک، صحابہ کرام، بزرگان دین، اپنے والدین، اساتذہ، جن کی طرف بھی آپ اصالہ ثواب کرتے چلے جائیں گے وہ واجب آپ کی طرف سے ادا ہو جائے گا اور اس کا ثواب جب بھی امت کو بھی پہنچائیں گے تو وہ پہنچتا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ تمام کو جن کی طرف بھی وہ ثواب جائے گا تمام کو بغیر کسی قسم کی تھوڑی سی کمی کے بھی سب کو برابر عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب